اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ جب کسی شخص کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کون سی چیزیں، کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کا کرنا اس کے اوپر حرام ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ مجنب شخص اپنے بدن کے ساتھ قرآن مجید کے الفاظ یا خط کو مس نہیں کر سکتا، اس کا مس کرنا حرام ہوگا۔ دوسرا، احتیاط واجب کی بنا پر اپنے بدن کے کسی بھی حصے کو خداوند متعال کے نام اور صفات مخصوص سے مس کرنا، خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو، یہ کرنا حرام ہے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان مجنب پیغمبروں، ائمہ علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں سے بھی خود کو مس نہ کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں داخل ہونا، یہ حرام ہے، اور پھر اگرچہ ایک دروازے سے داخل ہو دوسرے سے نکل جائے تب بھی حرام ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ دوسری مساجد جو عام مساجد ہیں ان میں ٹھہرنا حرام ہے، لیکن اگر عبور کرنا ہو، مثال کے طور پر ایک دروازے سے داخل ہو دوسرے سے نکل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح احتیاط لازم کی بنا پر معصومین علیہ السلام کے مشاہد مشرفہ اور ائمہ کا حرم مسجد کا حکم رکھتا ہے، اور حرم سے مراد روضہ منورہ ہے، یعنی وہ حصہ کہ جس میں ذریع مبارک قبر مبارک ہو، اور وراق، صحن اور تمام امامزادوں کے حرم مشاہد مشرفہ ان میں بھی جانا صحیح نہیں ہے، اگرچہ وہ مسجد کا حکم نہیں رکھتے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ گھروں میں، اداروں میں، کارخانوں میں یا مدارس میں یا اس طرح کی جگہوں میں کہ جہاں پر نماز خانے کے لیے معین کی گئی ہو کوئی جگہ، اور اسی طرح امام بارگاہ، شہداء کے مزارات، مومنین کی قبریں اور اسی طرح کی تمام جگہیں مسجد کا حکم نہیں رکھتی اور وہاں جانا بھی حرام نہیں ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ کسی چیز کو اٹھانے کے لیے مسجد میں وارد ہونا یا کسی چیز کو رکھنے کے لیے مسجد میں داخل ہونا، یہ حرام ہے۔ چھٹا، قرآن مجید کی وہ آیات کہ جن میں سجدہ واجب ہے ان کا پڑھنا بھی حرام ہے، اور وہ 4 آیات ہیں 4 صورتوں میں۔ پہلی صورت کہ جس کے اندر سجدہ واجب ہے وہ الف لام میم تنزیل کی آیت 15 ہے، اس کا پڑھنا حرام ہے۔ دوسری صورت سورہ فصلت ہے کہ حامیم آیت نمبر 37، اس کو بھی پڑھنا حرام ہے۔ تیسری صورت والنجم کی آخری آیت ہے کہ جس کا پڑھنا حرام ہے، اور چوتھی صورت سورۃ علق اقرا کی آخری آیت کا پڑھنا بھی حرام ہے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان 4 صورتوں کی باقی آیات کو بھی نہ پڑھا جائے۔ والسلام علیکم وما علینا الا البلاغ المبین۔